معزز ناظرین، ہماری گفتگو تھی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، بغیر امام کے جو مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو سب سے جو مقبول اور سب سے جو رائج موقف ہے جماعت عمریہ میں اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ اس حدیث کو چھپاؤ، اس حدیث کو طرح نہ کرو، لوگ نہ سنیں تاکہ سوال نہ کریں، کیونکہ سوال کریں گے تو پھر جواب بہت مشکل ہے اس حدیث کا، کیونکہ جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ حقیقت تو یہ ہے، صحیح سب سے جو عام موقف ہے یہی ہے کہ اس حدیث کو چھپاؤ۔ اگر نہ چھپایا جا سکے تو سب اس کے دوسرے مرحلے پر سب سے عام، سب سے رائج، سب سے مقبول جواب یہی ہے کہ اس سے مراد خلفائے وقت ہیں۔ تو اگر ہم ثابت کریں کہ ان سے خلفائے وقت نہیں ہیں، خلفائے وقت نہیں ہے، تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ کیونکہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر ایک ایسی ہستی ہوگی اس جہاں میں، اس دنیا میں، ہمارے عصر میں اور ہر عصر میں، کہ اگر اس کو نہ مانو، اس کو نہ پہچانو تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس سے مذہب عمریہ کا اساس ہی منہدم ہو جاتا ہے۔ اسی قول کو دیکھتے ہیں کہ کہا کہ خلفاء ہیں اس حدیث کے مصداق، سب سے افضل خلیفے کون ہیں؟ کہاں خلفائے راشدین، ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ تو پھر ایسا لازمی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ابو بکر کو نہ مانے تو وہ جاہلیت کی موت مرے۔ لیکن اگر ثابت ہو کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابو بکر کو نہیں مانا، مبشر بالجنہ، بلکہ سادات الجنہ، جنت کے شہنشاہ، جنت کے بادشاہ، جنت کے مالک، اگر یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، تو پھر دوسروں، کیونکہ وہ افضل خلفاء آپ کے نزدیک، پھر عمر، عثمان، معاویہ، اس کے بعد مروان بن الحکم، جتنے خلفاء آج تک ہیں یہ تو گنتی میں بھی نہیں آئیں گے، پھر یہ تو ان کا بھی بات واضح ہوگا کہ یہ بھی اس حدیث کے مصداق نہیں۔ ہم نے کہا آپ کی خدمت میں میرے عزیزوں کہ ایسے بہت ساری ایسیاں ہیں، ان میں سے ایک ہستی ہے جو جنت کی مالک ہیں، اور نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنت کے مالکہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب، بہت ہی چہیتی، اور خداوند متعال کے بہت ہی محبوب، ان پر سے نہایت ہی محبوب، یعنی ان الفاظ ہی نہیں، کیسے الفاظ، جو بھی الفاظ انسان استعمال کرے تو کم ہے، وہی الفاظ بہترین ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق استفادہ کیا ہے، تو وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ انہوں نے نہ ابو بکر کو خلیفہ مانا، بیعت کو دور کی بات ہے، بلکہ وہ ابو بکر کو ایک جھوٹا کذاب بھی، کیسا کذاب؟ وہ کذاب جو جہنمی ہوتا ہے، اس کا امامت باطل، اس کا خلافت باطل، ایسا مانتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے نہ ابو بکر سے بیعت کیا، نہ ابو بکر کی امامت کو مانا، اور دنیا سے چلی گئیں، اور وہ مبشر بالجنہ بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ وہ ابو بکر جس کی خلافت کا ہے کہ مشروعیت، جس کی خلافت کے شرعی ہونے کی نہ کوئی دلیل قرآن میں، نہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ بھئی تم ابو بکر خلیفہ ہے، نہ قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ چلو صحابہ ہی کسی کو خلیفہ بنائیں، اگر ابو بکر کو بنائیں تو وہ صحیح ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، جس کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں اجماع ثابت ہوگا کہ اجماع بھی نہیں ہے، وہ تو ایک جھوٹی بات ہے کہ اجماع، ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ ابھی اس چینل میں بہت سارے حقائق، اتنے حقائق ان کے کتب سے ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ حوصلہ رکھیں۔ آپ جماعت عمریہ ان کے پاس وضع کی طریقہ ہے کہ میں وہ شہید کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے راستے میں وہ بھی قبول ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے کتنا بڑا سعادت۔ میرے عزیزوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں، اصل بات تو ہے کہ جو شواہد ہیں، جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، جو حجج ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی جن کی کہا نا کہ من مات بغیر امامین مات میتۃ جاہلیہ، امام کے بغیر مرو تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، انسان مرتا ہے۔ تو صدیقہ طاہرہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا، امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ نہیں مانا، یہ بات ابھی آگے آئے گا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا۔ اچھا، اور
وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کے تقرب کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احترام، جو اکرام، جو اجلال، جو تجلیل، جو تعظیم کسی نبی کے لیے بھی نہیں کیا، کسی ملائکہ کے لیے نہیں کیا، وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے کرتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنت کے سیدہ ہیں. سیدہ سے مراد کیا ہے؟ مالکہ ہیں. سیدہ پوچھو لوگوں سے، سیدہ سے کیا مراد ہے؟ مالکہ ہیں. جنت سیدۃ نساء اہل جنت، جنت کے تمام خواتین میں ان کا سردار ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اس کے علاوہ صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. وہ نہ صرف بدن، لفظ بدن غلط ہے، وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، کیونکہ انسان صرف بدن سے نہیں بنا ہوتا. انسان صرف بدن سے نہیں بنا ہوتا، انسان بدن اور روح کا مجموعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ٹکڑے ہیں، میرے وجود کے جزء ہیں. اور ان کا وجود بدن بھی ہے، ان کا وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا روح بھی ہے. تو یہ ان کا جزء ہے. اور یہ تقرب کسی کو حاصلانیت، یہ اتحاد، یہ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو حاصل نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے وجود کا جزو ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلائق ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا افضل الخلائق ہیں. مگر یہ کہ کوئی شخص مشرک باللہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا ہو، تو وہ مسلمانوں کا اجماع ہے. جو صحیح حدیث کو نہیں مانتا وہ ہوتا ہے کافر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہ ہوگے. قرآن اور عطرت طاہرہ، قرآن اور عطرت طاہرہ، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو میرے عزیزو، تو اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا اتباع کرنا واجب اس حدیث کی روح سے، کیونکہ فرمایا اگر ان کی اتباع کرو تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. تو اتباع کرنا واجب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں مرکزی کردار کن کا ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. صدیقہ طاہرہ، ایک بار تو دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ تطہیر ازواج کے لیے پڑھا ہو. آیہ تطہیر کے لیے ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں. میں کم از کم ان کے 40-50 دلیل آپ سے مجھ سے مانگے. اتنے دلائل ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں ازواج. اور یہ کہتے ہیں کہ آیت کا پچھلا حصہ دیکھو، آیت کا اگلا حصہ دیکھو. او بیوقوفو، او قاریو، او مفسرو قرآن کا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ ترتیب قرآن ترتیب نزول نہیں ہے. تم خود ہی تو یہ تو اجماعی بات ہے. اجماع کو بھول گئے، ایک مسلم بات کو یہاں پہ بھول گئے کہ بھئی ترتیب قرآن ترتیب نزول نہیں ہے، ترتیب جمع ترتیب نزول نہیں ہے. اور یہ ترتیب جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے. یہ زید بن ثابت، عثمان بن عفان، ابو بکر، عمر نے اس ترتیب سے جمع کیا ہے. مان بھی لیں، یہ تو مسلم بات ہے. قرآن میں کئی ایک آیات ہیں. صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے. صدر آیا کسی اور موضوع ہے، ذیل آیا کسی اور موضوع سے ہے. یہ تو قرآن میں عام سی بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. شان نزول کہاں سے پتہ چلتا ہے عزیزو؟ روایات و احادیث سے. شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طرق سے بار بار قصہ کے نیچے جمع کیا، اور کسی کو محدود کرنے کا اور کوئی طریقہ آپ بتا ہی نہیں سکتے بھائی. یعنی کہ آپ کی حد کی تعین کریں، حدود کی تعین کریں، کہ جمع کریں جو شامل ہیں اور منع کریں جو خارج ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حد تعریف کریں، حد بیان کریں، اس کی محدودیت بیان کریں، باؤنڈری بنا دیں کہ جو شامل ہیں وہ اس میں جمع ہوں اور جو خارج ہیں وہ اس سے باہر ہوں. تو رسول اس دنیا میں آپ نے کہیں بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص بڑا بزرگ موقر آدمی، وہ بھی سعودی عرب گرمی کا علاقہ، بار بار قصہ لے کے آئے. قصہ کس کو بولتے ہیں؟ قصہ بولتے ہیں کمبل کو، مثلا کمبل کو وہ لے کے آئے اپنا داماد. وہ بھی ایک چھوٹا انسان نہیں، بچہ تو نہیں ہے، سردار اوصیاء سلام اللہ علیہ، شاہ مرداں ہیں، شاہ اولیاء ہے سلام اللہ علیہ. ان کو کمبل کے نیچے، بیٹی کو کمبل کے نیچے، بیٹے کو کمبل کے نیچے، دوسرے شہزادے کو سلام اللہ علیہ کمبل کے نیچے جمع کر دے اور اس کو گھیر دے اور آیت تطہیر کی تلاوت کریں اور کہیں یہی میرے اہل بیت سلام اللہ. تو کبھی وہ خواتین تو بہت کرنا تو یہ چاہیے کہ انسان خاتون کو لے کے آئے، وائف ہے بھائی، وائف کو لے کے آئے کمبل کے نیچے، داماد کو لے. ایسا عجیب و غریب طریقہ، انوکھا طریقہ آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کسی ٹریڈیشن میں، کسی کلچر میں، عرب میں، کہ یہ کوئی طریقہ ہو؟
یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا کریں کہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں ہیں. کبھی ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ آیہ تطہیر پہ. ہمارے پاس دلائل ہیں، بے حساب دلائل ہیں کہ ازواج، کیا ازواج، وہ صدقات کاتی تھیں. خود بخاری میں موجود ہے حدیث کہ یہ عائشہ وغیرہ یہ صدقہ کاتی تھیں. اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے. نہ بخاری نے خود بھی ادعا نہیں کیا. باب فضائل اہل بیت، باب مناقب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ایک میں دکھاؤ کہ عائشہ کی کسی منقبت وہاں پہ اس نے لایا ہو. ان کو بھی پتا تھا کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بیٹھا. بہرحال مرکز اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا محور کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اہل بیت کا سردار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اہل بیت کا آقا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. محور کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. فرمایا کہ اتباع کرو، تو اتباع ان کی واجب ہے. اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو وہ ابو بکر کو کیا خلیفہ نہیں مانتی؟ خلیفہ نہیں مانتی کیا؟ وہ اس کو جھوٹا، کذاب، سارق، چور، ایک چور آدمی، ایک حقیر، ایک نہایت گھٹیا شخص مانتی ہیں وہ سلام اللہ علیہ. تو اسے کیا پتا چلا عزیزو کہ من مات بغیر امام، جو شخص بغیر امام کے مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ابو بکر اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. ابو بکر اس حدیث کا مصداق. پھر اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو ہو نہیں سکتا. اگر بغیر امام کے مرو گے تو موت جاہلیت مرو گے، امام ہے ہی نہیں سرے سے. تو پھر ہر زمانے میں ایسا امام ہونے کی ضرورت ہے. اچھا میرے عزیزو، آتے ہیں پروفز کی طرف. جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں ان کے پروفز اور ان کے دلائل اور ان کے براہین اور ان کے حجج قاطعہ. یہ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل سنت. اہل سنت. اچھا سنت کا کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حدیث مانو گے؟ مولوی صاحب حدیث مانو گے؟ حدیث اب آپ حدیث صحیح دکھائیں. وہ نہیں مانیں گے. جہاں ان کے تعصب سے وہ خدا کی آیتوں کو ٹکرائیں گے میرے بھائی. یہ ایسی قوم ہے ڈٹ. ان کا خدا بھی ابو بکر عمر ہے، ان کا پیغمبر بھی ابو بکر عمر ہے، ان کی سنت بھی ابو بکر عمر ہے، ان کی وحی بھی ابو بکر عمر ہے. جہاں پر بھی قرآن کے روح سے ان کا فسق ثابت ہو وہ قرآن کو ٹکرائیں گے. سورہ تحریم وہ قرآن کی ایک آیت کو قبول نہ کرنا کفر ہے کہ نہیں عزیزو؟ قرآن کا حرف ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے، لازم و ضروری ہے. کوئی اس میں جھوٹ ہے. میں ان سے کہتا ہوں جماعت عمریہ کا کوئی عالم آ جائے مجھے سوال کا جواب دے. قرآن کہتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اے عائشہ و حفصہ، تمہاری ہارٹس، تمہارے قلب، تمہارے دل ٹیڑھی ہیں، دل تمہاری ٹیڑھی ہیں. تم آ کے مجھے بتاؤ جماعت عمریہ، کیا تم تصدیق کرو گے؟ بولو شہادت دیتا ہوں کہ عائشہ کا اور ٹیڑھا دل ٹیڑھا ہو، سیدھا ہو. یہ تو میرے عزیزو یہ ایک بات ہے کہ قرآن میں مجاز ہے. قرآن میں مجاز. مثلا آپ کہتا ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پاکستان کا کیا ہے، پاکستان کا شاہین ہے. مثلا وہ پاکستان کا کوئی شاہین نہیں ہوتا بھائی. یعنی وہ ایک جنرل تھا، ایک ایڈمرل تھا، ایک وہ پائلٹ تھا بہت اچھا. وہ کہاں اس کی لیاقت تھی، وہ قابل آدمی تھا. اس کو کہاں آپ نے شاہین ہے پاکستان. وہ شاہین ماہین نہیں، اس پرندہ نہیں، وہ آدمی ہے. تو یہ مجاز ہے. مجاز میں آپ کہیں گے فلاں یہ ہے. دل ٹیڑھا ہے اس سے مراد گوشت جو سینے میں ہوتا ہے، اس سینے میں ہوتا ہے، وہ تو ہوتی ہے ٹیڑھا. ہوتا ہے اس کا شکل سنوبر جیسا، ٹھیک ہے کہ نہیں، پتے جیسا شکل ہوتا ہے اس کا. اس سے وہ تو مراد نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے قرآن ہی کی روح سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اس کے بعد کے ایمان کے بعد. تو پتہ چلا کہ وہ ٹیڑھا دل نفاق سے مراد ہوتا ہے، وہ ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو مجھے یہ کوئی بتائے تم کیا قرآن کی تائید کرو گے؟ میں نے ان کے علماء سے اتنا پوچھا ہے اس سوال کو، وہ کہتے ہیں ہمیں ہم سے یہ سوال نہ کرو. یعنی وہ قرآن کی تصدیق کرنے سے کہتے ہیں نہیں، ہم یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ایک طرف سے تو وہ تو انکار نہیں کر سکتے یہ آیت قرآن کی طرف قرآن میں ہے اور عائشہ ہی کے خطاب عائشہ ہی سے ہے، عائشہ و حفصہ سے. دوسری طرف وہ قرآن کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے خدا ہے، وہ اصل خدا کوئی اور ہے. سمجھ میں آئی؟ میرے میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. میں عام میرے جو بھائی اہل قبلہ ہیں، جو میرے بہنیں اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کو میں تعصب نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا. ان کو دین ہی جو ہے شروع ہی سے ٹیڑھا دکھایا گیا ہے، ان سے چھپایا گیا ہے. یہ 1400 سال سے ایک منصوبہ چلتا آ رہا ہے کہ حقیقت کو چھپاؤ 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 چھپاؤ.
لوگوں کو پتہ نہ چلو، ان سے میں خطاب نہیں کر رہا، وہ تو میرے بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں، وہ تو ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ان سے میرا خطاب نہیں ہے۔ وہ تو ان کو پیار سے محبت سے گلے لگانا، ان کو بتانا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ہم کسی اور کی طرف تو بلا نہیں رہے آپ کو، کسی اور کی دعوت نہیں دے رہے آپ کو، ہم تو ان کی دعوت دے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے نزدیک، سب سے نزدیک، سب سے پیارے، سب سے بہترین تھے، اوصیات خلفاء جانشین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادھورا نہیں چھوڑا، بغیر سربراہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنے جیسے سرپرست، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف، رحیم، مہربان، کریم، حکیم، عالم اور اخلاق حسنہ کے حامل تھے، شجاعت کے حامل تھے، امت سے پیار کرتے تھے، اسی جیسا ہی انہوں نے ہر زمانے کے لیے اپنا جیسا آئینہ، اپنا جیسا کردار والا ایسا شخص کو انہوں نے اپنی جگہ رکھا۔ ہم تو ان کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب ہیں جو چھپا رہے ہیں بتوں کو، جو لوگ ان کو خود ان کے کرداروں سے دفاع نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کے جہل سے، عمر کی اس کو تیمم تک نہیں آتی تھی، وہ تو حدیث صحیح مسلم میں ہے، قرآن کی آیت پڑھ نہیں سکتا وہ ابو بکر عمر ہے۔ ہم تو ان کی جہل، تو ان کو جو ہے ایک قبیح شخص کو، ایک ظالم شخص کو آپ اس کو لپسٹک لگاؤ، اس کو آپ کیا کرو، زینت دو، میک اپ کرو کہ یہ بھائی بڑا خوبصورت، یہ تو ان کا تو یہ کام ہے حقیقت کو چھپانا۔ اگر ان کا کام حقیقت کو چھپانا نہیں ہے تو آ کے ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزو، پروفز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے پروفز میں یہ کتاب ہے معجم اوسط، سلیمان ابن احمد الطبرانی صاحب کی کتاب، جو جزء رابع ہے، دار الحرمین میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1415 میں۔ یہ صفحہ نمبر 242، حدیث نمبر 4089۔ حدیث ہے عائشہ سے، صحت ہم ثابت کریں گے عزیزو۔ قالت ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی آئے گا، کیونکہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اور میں اس بات ہر حدیث کا پورا ترجمہ کریں بار بار تو اس سے آپ کا وقت زیادہ لیا جائے گا۔ اصل بات، وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحب بها، جب بھی صدیقہ طاہرہ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو کیا ہوتا؟ رحب بها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شاباش کہتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقام الیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وقبل یدہا، میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعظیم و اکرام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کیا ہے وہ کسی بھی شخص سے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، خداوند متعال نے رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار معراج پہ بلایا، عرش پہ بلایا، عرش کو ان کے قدموں سے متبرک فرمایا۔ تو انبیاء سے ملے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ مصافحہ کیا، کسی کا ہاتھ نہیں چوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام، ان کے اوصیاء سب سے ملے ہیں، مصافحہ کیا، نماز پڑھایا ان کو، جبرائیل میکائیل سے ملے، ملائکہ مقرب الہی سے ملے، حملہ عرش سے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی کا ہاتھ نہیں چھوما، لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، خود عائشہ کہتی ہر بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، خوش آمدید کہتے، ان کی طرف جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چومتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو بس ان کو وہ ایسی کہ کیا ہوگا، یہ تو کوئی بیوقوف یا جاہل کہے گا یا جو مشرک باللہ ہو کہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما آتاکم الرسول فخذوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود بخاری میں، مسلم میں، وہاں پہ چیپٹرز ہیں، باب الحب والبغض للہ، کہ حب بھی خدا کے لیے ہوتا ہے، بغض بھی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ کسی سے محبت بھی کرنا ہو تو ہم عوام لوگ ہیں بھائی، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت ہے، کسی کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو جہالت ہے،
یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پوری دنیا کو پوری قیامت تک خداوند متعال نے ان کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ سب سے بہترین ہیں، سب کا اصلاح کرنے والے ہیں، سب کا عیوب اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کی بات یہ ہے کہ ان کا فرمان بھی یہی ہے کہ حب بھی کرنا ہو تو ایمان کے میرٹ پر، ایمان کی میزان پر، جس شخص کا ایمان زیادہ ہے، جس شخص کا تقوی زیادہ ہے، جس شخص کا خلوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے زیادہ ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے زیادہ ہے، امام عصر علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ محبت کرو۔ اور جس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ دین سے اس کی دشمنی ہے، اس سے وہ چاہے تمہارا باپ ہو، لا تجدون قوما حاد اللہ ورسول، قرآن شریف کی آیت ہے کہ ایک ایسی قوم تمہیں نہیں ملے گی کہ تم ایک ایسی قوم تمہیں نہیں ملے گی کہ خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دشمنی ہو اور وہ ان سے محبت کریں، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے دادا ہوں، ان کے بھائی ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی تعظیم فرماتے ہیں، کس لیے تعظیم فرماتے ہیں؟ اس لیے تعظیم فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے نزدیک محبوب ہے، اور خدا کے نزدیک محبوب وہ ایمان کے میرٹ پہ ہوتا ہے، فضیلت کے میرٹ پہ ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی زیادہ عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ شخص زیادہ قرب الہی سے وہ بہرمند ہے، اس کے زیادہ قرب الہی نصیب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو جو انہوں نے تعظیم دکھایا ہے، وہ انبیاء کو تعظیم نہیں دکھایا، تو افضلیت انبیاء ثابت، اس میں کوئی وہ افضلیت انبیاء اس بات سے بھی ثابت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بضع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا جز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے افضل ہے۔ اس میں کوئی شک ہے مسلمانوں، کوئی شک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے افضل ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے وجود سے افضل ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہے تو پھر اس کو تو لازمی بات ہے جو شخص ان کے وجود کا حصہ ہے وہ ان سے افضل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وقبل یدہا، اور ان کے ہاتھ چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور ان کو اپنی مجلس پر، اپنی بستر پر، اپنی جہاں پہ وہ خود بیٹھتے تھے، اپنی سیٹ پر ان کو بٹھاتے۔ اچھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائی فضائل الصدیقہ الطاہرہ سلام اللہ علیہ۔ یہ کتاب کن کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے حافظ حاکم نیشابوری صاحب کی کتاب، اور یہ تحقیق ہے علی رضا ابن عبداللہ ابن علی رضا، نام اس کا علی رضا ہے اس شخص کا، لیکن یہ مولوی ہے مخالفین کی، یہ ہے نواسب السلفیہ کے ایک عالم دین ہے۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دار الفرقان قاہرہ میں، اور میرے عزیزو یہ حاکم نیشابوری یہ شیعہ عالم نہیں ہے، یہ بہت ہی بلند پائے کے محدث ہیں جماعت عمریہ کے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 35 پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ ہے یہاں پہ وقد صحت الروایہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا ویستقبلها، یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو استقبال کرتے ان کو، اور وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دست مبارک کو چومتے ان کے دست مبارک کو، اور یہ کوئی بہت انوکھی بات ہے عزیزو، یہ کوئی رائج بات نہیں ہے، یہ کوئی عادی بات نہیں ہے کہ عادت ہو، رواج ہو عرب میں یا مثلا انبیاء میں کہ وہ بیٹی کی ہاتھ چوما کریں، نہیں، یہ کوئی عرب تو بیٹیوں کا کوئی قدر ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو زندہ دفن کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور بھی رشتہ دار تھے، ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں چوما انہوں نے، بلکہ سنن ابو داؤد وغیرہ ہی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ صحابہ احترام کے ساتھ وہ کیا چاہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر چومیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ یہ ایک احترام کا اور ایک خضوع کا اور ایک تواضع کا ایک اظہار ہے کہ انسان کسی شخص کے ہاتھ چوم، تو روایات میں بھی ہے کسی شخص کو کا ہاتھ اگر چومنا ہو تو اس کی علم کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے قرب کی وجہ سے اس کا ہاتھ چوم۔ تو اس طرح میرے عزیزو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ تواضع کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا وہ عظمت جو ہماری سوچ سے، ہمارے تخیل سے بھی اعلیٰ ہے، اس کو بیان کرنے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے خوب آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں نا. ان کے عصر میں ہم عصر کے جو لوگ ساتھ رہنے والے تھے ان کو تو چھوڑیے، انبیاء سے ملے، ان کے قصص موجود ہیں انبیاء سے معراج کے، بخاری مسلم وغیرہ میں. آپ دکھائیے کہیں کہ انہوں نے انبیاء سے مسافہ کیا ہو، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ چوما، یا جبرائیل میکائیل اور دوسرے جو انبیاء ملائکہ ہیں کسی کا ہاتھ نہیں چوما. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چوما. تو اس سے کیا پتا چلا عزیزو؟ پتا کیا چلا کہ کیا کسی شخص کو کوئی جرأت ہے کہ تصور بھی کرے کہ اس امت میں کوئی شخص صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسا فضیلت رکھتا ہے، سوائے کس کے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ان سوائے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. کوئی یہ تو واضح اور روشن بات ہے اس حدیث سے، اور اس جیسے جو دوسرے حدیث ابھی آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے آئے گا. اور اسی طرح اگر قیاس کیا جائے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا اور انبیاء کا، اور افضلیت ائمہ طاہرین علیہم السلام، افضلیت ائمہ اہل بیت علیہم السلام انبیاء پر، یہ تو ایک بہت ہی آسان بات ہے اس کو ثابت کرنا. جب بھی کوئی جماعت مخالف کا کوئی شخص چاہے ہم سے اس موضوع پر مناظرہ کرے تو ہم حاضر ہیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا نے چاہ تو اس موضوع پر ہم آپ کی خدمت کئی تقاریر تحقیقی ایویڈنس کے ساتھ میرے عزیزو، ہم جو بات جو کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں جو اصل ہمارا موضوع ہوتا ہے اس پہ ہم بہت سارے ایویڈنس لاتے ہیں، لیکن جو بات وہ طرح کرتے ہیں لیکن وہ اصل موضوع میں نہیں ہوتا، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، تو اس کے لیے اسی وقت ہم اگر دلیل نہ دکھائیں تو جب اس موضوع پر مخصوص گفتگو کریں گے یا کوئی شخص ہم سے سوال کرے گا مناظرے میں سوال جواب میں، تو اس پہ ہم ضرور دلیل دکھائیں گے عزیزو. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحافظ الحاکم النیشابوری. ترجمہ کیا ہے اس کا شیخ محمد شفیق صاحب، شیخ محمد شفیق قادری نے. یہ کتاب چھپی ہے شبیر برادرز پاکستان میں، لاہور میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جلد نمبر 4 ہے اس کتاب کی، اور یہ سنت 2012 میں چھپی ہے پاکستان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 302 ہے، حدیث نمبر 4000 معاف کیجیے گا، حدیث نمبر 4732 ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث ہے عائشہ سے. کن سے؟ عائشہ سے. یہ ہے حدیث آگے، لا الہ لعنت اللہ علی الشیطان. حدیث ہے عائشہ سے، ما رأيت احدا كان اشبه انها قالت، عائشہ نے کہا ما رأيت كان احدا كان اشبه كلاما وحديثا من الصدیقة الطاہرة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو شبیہ تر ہو، جس کا کلام شبیہ تر ہو، جو کلام میں مشابہت رکھتا ہو، حدیث میں، بات کرنے میں، سخنوری میں، بات کرنے میں، نطق کرنے میں، بول چال میں، لب و لہجے میں. اور جب کہا جاتا ہے بات کرنے میں تو اس کے کئی انداز ہیں میرے عزیزو. میں معذرت چاہتا ہوں کہ تفصیل شاید آپ کو پتہ ہو، آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن بیان کرتا ہوں چاہ کے اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہ آ جائے. تو ان میں کئی پہلو آتے ہیں. ایک تو آواز ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، بولنے کا انداز ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، اور پھر جو کلام میں جو حکمت ہوتی ہے. اگر ایک شخص آواز اس کا کسی اور جیسا ہے لیکن وہ ایک شخص بہت حکیمانہ باتیں کر رہا ہے، دوسرا شخص عاقلانہ باتیں نہیں کر رہا، تو اس کو نہیں کہتے اس کی بات اس جیسی ہے. یہ کوئی نہیں، اس کا انداز گفتگو، اس کا لب و لہجہ، اس کے الفاظ کا انتخاب، ان کا آواز، اور ان کی حکمت کا لیول، اور اسی طرح صدق کا لیول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات صدق. اور اسی طرح عائشہ کی ایک حدیث ہے، اسی مستدرک حاکم میں ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ سچا ہو، زیادہ صدیق ہو، مگر ان کا والد گرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا فرمائیے. اچھا وکانت، اور عائشہ نے کہا وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها، اور حالت یہ تھی کہ جب بھی وہ سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمد کہتے، وقام الیہا، اور ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے، فاخذ بیدہا فقبلہا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ چھومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور ان کو اپنی سیٹ پر بٹھاتے. ترجمہ دیکھیں ان کا. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے شرط شیخین پر، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. اچھا عائشہ کہتی ہے
میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ گفتگو کسی کی نہیں سنی، اور جب بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کو خوش آمدید کہتے اور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ تھامتے اور فرط شفقت سے چوم لیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا، بخاری مسلم نے نقل نہیں کیا، لیکن انہی کے معیار کے مطابق یہ حدیث صحیح۔ اچھا عزیزو، چلیں کوئی یہ جماعت عمریہ، جماعت سلفیہ جو ہے نا، ان کو بہت غصہ ہے، بہت کینہ ہے حاکم نیشابوری سے، کہ حاکم نیشابوری جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو احادیث ہیں ان کی جلدی سے تصحیح کر دیتا ہے۔ چلیں ذہبی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ محمد ابن عثمان ابن قیماز الذہبی الناصبی، وہ تو نواسب میں سے، وہ تو دشمن اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، بہت کٹر ہے، بہت کٹر ناصبی ہے۔ اس کے متعلق اگر وہ تصحیح کر دے تو کیا کہو گے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب مستدرک صحیحین ہے، چاپ حاکم ہے، چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں، اور اس کے ساتھ کتاب تلخیص المستدرک، یہ کتاب تلخیص المستدرک ہے، اس کے ساتھ چھپی ہے کتاب تلخیص المستدرک۔ یہ کتاب تلخیص المستدرک حاشیے میں کتاب تلخیص المستدرک کو یہ لکھا ہی نہیں جا رہی، کوئی بات نہیں، جزء ثالث چاپ ہے سنہ 2009 میں، یہاں پہ صفحہ 364 میں حدیث رقم 4791، اور حاشیے میں دیکھیں 4791، قال الذهبي في التلخيص كذا قال اي على شرط الشيخين بل صحیح۔ ذهبی نے کہا بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے نا، خوب نظر آ رہا ہے آپ کو، لا الہ الا اللہ، یہ ہے ذہبی نے کہا کہ حاکم نے کہا کہ یہ شرط شیخین پہ صحیح ہے، لیکن شرط شیخین پہ صحیح نہیں ہے، لیکن حدیث ہے صحیح، حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال نہیں ہیں۔ اب شرط شیخین کیا ہے یہ شیخین خود کو بھی پتہ نہیں، میں نے کبھی بتایا آپ کو یا نہیں؟ کبھی ان کے اصطلاحات حدیث پہ بات کریں گے کہ شرط شیخین ہے کیا چیز، اس کے متعلق کبھی آپ کو خدمت میں توضیح دیں گے، بھی زیادہ وقت نہ لیں آپ کا۔ یہ کتاب ہے عزیزو بخاری کی۔ اچھا، ثابت پھر ہوا کیا صحیح حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ کیا کرتے؟ چومتے۔ اور یہ حدیث جو آپ تک پہنچی ہیں یہ بہت فلٹریشن کے بعد پہنچی ہیں، یعنی پرانے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے فوراً بعد اور 1 2 صدی 3 صدی 4 صدی تک یہ احادیث بہت زیادہ تھیں، اور جوں وقت گزرتا گیا، نسلیں گزرتی گئیں، ان احادیث کو نابود کرتے گئے۔ یہ خود ایک بہت بڑا بحث ہے میرے عزیزو، بہت بڑا بحث ہے کہ جماعت عمریہ نے احادیث فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، تو اور احادیث متائن کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اس کو شیعہ علماء تو اس راستے سے ہے، چلتے بھی نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، وہ تو ان کا، میں نے کہا نا ان کا مشن ہی کچھ اور ہے۔ ان کا مشن کیا ہے؟ اسرائیل، امریکہ، یہ کوئی عالمی سطح پر انہوں نے خلافت بنانا ہے، ولایت فقیہ کا ان کا یہی مشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ہم ان کا کبھی تاریخ آپ کو کھول کے دکھائیں گے کہ یہ تعصب جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، مثلا جماعت سپاہی صحابہ ہیں، پاکستان میں جو مختلف گروپ ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، مثلا کویت میں ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، کہ ان کا بہت ہی متعصب کہ ہر حدیث جہاں پہ بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے ان لوگوں کو نہیں سنا، اس کو چھپاؤ، یہ کرو۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں جو گزرے ہیں، یعنی جو پرانے نسلوں میں ان کے سلف کو، یہ کہتے ہیں سلف کے معنی ان کے اسلاف جو گزرے ہیں، یہ ہر نسل میں یہی رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر رہے ہیں متعصب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خلاف، کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل نہ ہو پائے، اگر کوئی نقل کرے تو اس کو جھٹلا، بولے یہ آدمی ضعیف ہے، یا آدمی جھوٹا ہے، یا آدمی متہم ہے، یا حدیث کی تضعیف کرو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار تھا، یہ خداوند یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونک سے کیا کریں؟ بجھا دیں۔ وہ پھونک سے خدا کا نور نہیں بجھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تکرار کے ساتھ مکرر ہر جگہ پہ ذکر اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ذکر فضائل اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے کہ انہوں احادیث اتنی زیادہ تھیں کہ ان میں کو یہ سب کو یہ برباد نہیں کر سکے، تباہ نہیں کر سکے۔ کیا یہ کتاب ہے بخاری کی، سقیم البخاری،
جلد نمبر 5، ترجمہ مولوی محمد داؤد راز، چھاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، 2004 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 168، یہاں پہ باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنقبت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو انہوں نے رضی اللہ عنہا لکھا ہے، یہ بخاری کے پرانے نسخوں میں رضی اللہ نہیں ہے، بخاری کے پرانے نسخوں میں سب اہل بیت علیہ السلام کے متعلق علیہ السلام، اگر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو اس زمانے میں جو ان کی جماعت سلفیہ کے محدثین ہیں، یہ کتابوں کو چینج کرتے ہیں، لیکن بخاری ایک معروف کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، مسلم معروف مشہور کتاب ہے، اس کے نسخے کئی ہیں کہ ان کے احادیث کو، الفاظ کو اتنے چینج نہیں کر سکتے، وہ پکڑے جائیں گے، لیکن ایسے چھوٹے موٹے چیزوں کو وہ بعض چھاپوں میں، نہ کہ سب چھاپوں میں، بعض طبعات میں ان کو حذف کر دیتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں۔ اچھا، ترجمہ کیا ہے؟ اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا فضائل کا بیان، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، جنت کے عورتوں کے سلام اللہ علیہا، ان میں سے افضل، ان میں سے بہترین، ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام کن کا ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ اور یہ حدیث متسالم علیہ اور متفق علیہ ہے کہ سیدۃ نساء العالمین ہے، سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء اہل جنت۔ پھر صفحہ نمبر 192 اسی مجلد میں باب مناقب فاطمہ سلام اللہ علیہ، کہا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل جنت، وہ نساء اہل جنت کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں۔ اور حدیث 3767 عن المسور ابن مخرمہ فرمایا کہ الصدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا کہ صدیقہ طاہرہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا میرا ایک ٹکڑا ہے، میں بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا ہے، نہیں کہا صرف جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا بلے جسم کا نہیں ہے صرف، بلکہ میرا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ جسم روح پہ مشتمل نہیں ہے، مگر یہ کہ کہیں کہ روح بھی جسمانی ہے، صحیح بات ہے، پھر بات صحیح بنی۔ صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ میرے وجود کا ایک حصہ ہیں، جس نے اسے ناراض کیا، ہاں، فمن فا لہذا، فا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اس کو ترجمہ نہیں کیا، جس نے اسے ناراض کیا، فا کا کیا مطلب ہے؟ پس، کیونکہ وہ میرا حصہ ہے، وہ میرا ہے، کمال وحدت ہے، کمال قرب ہے، اتنا ہے کہ وہ میں ہوں، میں وہ ہیں، تو ایسا ہوا، پس اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا نتیجہ، پس اس لیے نتیجہ یہ ہے، فمن اغضبہا، جنہوں نے ان کو غضبناک کیا، ان کو ناراض کیا، ان کو اذیت کی، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے وہ مجھے ناراض کر چکا ہے، وہ آلریڈی وہ مجھے غضبناک کر چکا ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب، ہاں، خداوند متعال کا غضب ہے، خداوند متعال کا غضب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب، خداوند پاک کا غضب۔ اور صحیح حدیث مستدرک مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں فضائل صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بیان کروں، اگر میرا موضوع ہوتا تو میں حدیث کا ہر پہلو کا بہت سارے میں پہلو آپ کے سامنے کھول دیتا، بہت ساری باتیں میں ان سے گزر جاتا ہوں، بلکہ اسی مستدرک حاکم حدیث بھی موجود ہے، ان اللہ یرضی لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها سلام اللہ علیہ، کہ خداوند متعال نے صرف فرمایا کہ خداوند متعال ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور ان کی غضب کی وجہ سے وہ خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مزید میرے عزیزو، یہ حدیث آپ کو یاد رہے، فراموش نہیں کرنا میرے عزیزو۔ بولنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخن کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلنے کی، عائشہ کی صحیح حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ چلتے بھی تھے، چلتی بھی تھیں، تو وہ بات بھی کرتی، اٹھتی بیٹھتی، سب انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اور یہ بھی یاد ذہن میں رہے کہ ان کا غضبناک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرنا ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے جامع الترمذی، ترجمہ ہے کس کا؟ مولوی فضل احمد صاحب، چھاپ دار الاشاعت، کراچی، پاکستان، سنہ
سند لکھا ہے نا، سند نہیں لکھا، سند 2007 میں کتاب چھپی ہے. چلیں جی، ملنے کا پتہ بھی ہے. مناقب صفحہ نمبر 578. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کے اہل بیت کے عمدہ خصائل. اچھا، ترمذی سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یہاں پہ کوئی عائشہ کا کوئی کیوں نہیں لایا؟ عائشہ کا، ام سلمہ کا، حفصہ کا، زینب بنت جحش کا، اتنے سودا کا، کتنے خواتین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے فضائل لاتے. ان کے فضائل لاتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں اہل بیت میں سے ہیں جمع، ابھی اس زمانے میں جماعت ہمارے ازواج اہل بیت میں سے، ازواج اہل بیت میں سے. چلو تو انہوں نے کیوں نہیں لایا؟ کیا لایا ہے بھائی؟ دیکھو، ایک حدیث ثقلین ہے اوپر والا. نمبر 2 لایا حدیث تطہیر ہے، آیت تطہیر، کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا. ام سلمہ کے گھر پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین سلام اللہ علیہ مجمعین، سب کو بلایا، ان کو کسا کے نیچے، کملی کے نیچے جمع کیا، اور فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اور آیت تطہیر کی تلاوت کی. آیت تطہیر. آپ کو دنیا میں کوئی اور طریقہ پتہ ہے؟ اگر وہ کملی کے نیچے جمع نہیں کرتا تو اور لوگ بھی گھر میں تھے نا، بیت میں اور قبرے میں اور بھی لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی گھر میں تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہ صرف یہ اپنے ازواج کے سامنے کیا ہے، بلکہ نامحرم مردوں کے سامنے ایسا کیا ہے. اس کی روایت ابو طفیل، کتنے ایسے لوگ ہیں، زید بن ارقم، انس بن مالک، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا. تو یہ عجیب و غریب ایک انداز کہ کسی کو نامحرم لوگوں کے سامنے، بھائی داماد کو، بیٹے بیٹی، سب کو کملی کے نیچے جمع کر دو، کہہ دو کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور آیت تطہیر کی تلاوت کرو. تو یہ بہت ہی حکیمانہ انداز ہے، بہت ہی حکیمانہ انداز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ پھر پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں. اگر وہ ازواج بھی ہوتی تو ان کے لیے بھی ایک دفعہ کرتے ہیں، حدیث دکھاؤ نا، ان کو بھی ازواج ہوتی تو ان کو بھی ایک دفعہ آیت تطہیر پڑھ کے سناتے کہ یہ تمہارے لیے نازل ہوئی ہے. کیوں ایک دفعہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو دکھاؤ، اپنے کتب سے دکھاؤ. یہ بخاری، مسلم، معجم کبیر طبرانی، مسند بزار، مسند احمد بن حنبل، ان میں سے دکھاؤ. چلے عزیزو، حدیث اول جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، رأیتو، میں نے دیکھا، کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فی حجتی، حج میں، حجتی یعنی حج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع، ایک ہی حج. ہجرت کے بعد انہوں نے ایک ہی حج کیا. ہجرت سے پہلے انہوں نے حج جو کیے ہیں وہ جماعت عمریہ نے نقل نہیں کیا، ہمارے کتب میں موجود ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، حجت الوداع. اور وہ حجت الوداع کس کو بولتے ہیں؟ وداع، خدا حافظی کو، خدا حافظی، تودیع کر رہے ہیں، خدا حافظی، کہ میں چلا گیا اس دنیا سے، خدا حافظ. تو خدا حافظی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے جو ذہن میں آتی بات کیا کہ اگر آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، ابھی ٹرمپ مثلا کہہ دے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، یا صدر پاکستان کہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، یا انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہے میں ریزائن کر رہا ہوں، یا مجھے کینسر ہو گیا، میں اگلے ہفتے مر رہا ہوں، وہ اپنے ڈپارچر کا، اپنے روانگی کی خبر دیں. تو یہ سب لوگوں نے پہلے سے ان کے پاس میکینزم موجود ہے، پہلے سے ان کے پاس جو ہے پروٹوکول موجود ہے کہ اگر وزیر اعظم ایک دفعہ وہ ناکار ہو جاتا ہے، مثلا وہ فلج ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مثلا پرائم منسٹر تھا یو کے کا، ہے کہ نہیں، یو کے کا پرائم منسٹر تھا بورس جانسن، ابھی اس کو کورونا ہو گیا تھا، وہ ہاسپٹل میں انٹینسو کیئر میں تھا. تو پرائم منسٹر ان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے باقاعدہ کہ وہ اگر پرائم منسٹر مر جائے اچانک، یا وہ ایسا بیمار ہو جائے جو وہ اپنی ذمہ داری بجا نہ لا سکے، تو فوراً ذمہ داری کس کو سونپی جاتی. تو ہر ملک کے پاس یہ موجود ہے، سوائے کس کے؟ جو سب سے اکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل، لیکن عجب کامل. ایسا انہوں نے بلڈنگ بنایا کہ ایک طرف سے دیوار ہی نہیں، خراب، ایک طرف سے خرابہ بالکل. خود بھی پتہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، خدا کو بھی پتہ ہے دنیا سے جا رہے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ اختلاف ہوگی کس پر؟ امامت پر. پھر بھی کچھ نہیں. اور بے وقوف ہو، یہ بات ہے کہنے کی. تم نے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن کس نے لکھا ہے؟ ہندوؤں نے لکھا ہے. تم نے تو ہندوؤں کو بھی کہا کہ وہ خدا، تمہارے خدا سے بھی وہ کیا ہے؟ حکیم ہے. جو گاندھی جی، جواہر لال نہرو وغیرہ نے جو کانسٹیٹیوشن لکھا ہے کہ اگر
پرائم منسٹر انڈیا کا مرتا ہے یا قتل ہوتا ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے، مثلا اندرا گاندھی تھی نا یا راجیو گاندھی تھے انڈیا کے، اساسنیٹ ہوئے تھے، ان کو مارا گیا تھا، تو فوراً کانسٹیٹیوشن کے مطابق فوراً ان کی ایک لمحہ بھی تردید نہیں ہوا، ڈسپیوٹ نہیں ہوا کہ ان کے بعد فوراً کون ذمہ داری سونپے گا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے، وہ ہندوؤں نے جو بت پرست ہیں، جو گائے کی پرستش کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، وہ آپ انڈیا میں جا کے گائے کو کچھ کہنا تو آپ کو مار دیں گے جان سے، گائے کو وہ پوجا کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں، چوہے کی وہ پوجا کرتے ہیں تم نے تو ان کو عاقل بنایا، زیادہ عاقل، زیادہ حکیم، اور اپنے رب، اپنے خدا، جو خدا جس نے قرآن نازل کی ہے اور جس نے بار بار خود اپنی تعریف کی قرآن میں کریم میں کہ میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، میں حکیم ہوں، میں علم رکھتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے، سب مجھے پتا ہے۔ کیا پتا ہے بھائی؟ اتنا تم نے قرآن کریم میں اتنا ادعا کیا ہے، پتا ہے پتا ہے پتا ہے، اور ادعا بھی کیا کہ دین کامل ہے، یہ بھول گئے بھائی، یہ بھول گئے، اتنی بڑی بات۔ آج تک مسلمان جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں کہ جانشین کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو ان کو بھی نہیں، ان کو بھی ذکر نہیں ہوا، دھیان نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کہتے ہیں یا خدا تو مجھے دنیا سے لے کے جا رہا ہے تو میرے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو سوچ ہی نہیں آئے صحابہ کو سب جمع کیا کہ تم روم سے جنگ لڑنے جاؤ، خود پتہ بھی کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور کس کو سردار بنایا؟ کس کو سردار بنایا؟ ان کو زید ابن حارثہ کو، زید ابن حارثہ کو ان کا سردار بنایا، جو ایک 15 16 17 سال کا ایک نوجوان تھا، کالا، وہ اتنا بھی بدصورت تھا زید ابن حارثہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی تذلیل فرمائی نا دنیا سے جانے سے پہلے کہ یہ سب عرب کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں بھائی، سوٹ لگا کے مسجد میں، ایک کہتا ہے میں سسر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سسر ہوں، داڑھی میری اتنی ہے، وہ مسجد میں جھگڑے کرو، وہ موجود ہے نا بخاری میں، بھلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ حجرات، ان الذين يرفعون اصواتهم فوق صوت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذين يرفعون اصواتهم فوق صوت النبی، سورہ حجرات میں موجود ہیں کہ ان کا عقل نہیں ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں یہ سب۔ اچھا، وہی سسر جو آتے تھے ادھر مسجد میں اور دوسرے لوگ صحابہ کے، ہم ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سردار؟ زید ابن حارثہ۔ یہ زید ابن حارثہ جب چھوٹا تھا، یہ بالکل کالا تھا زید ابن حارثہ، اس کا باپ جناب معاف کیجیے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، اسامہ کالا تھا خود، وہ اس کی ماں جو تھی ام ایمن وہ افریقہ سے تھی، اور زید ابن حارثہ خود وہ گورے تھے، لیکن ان کا بیٹا بہت کالا آیا تھا دنیا میں، بیٹا ان کا کالا دنیا میں، اور کیونکہ زید ابن حارثہ جو تھے وہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی وہ خاطرداری کرتے تھے اس یتیم بچے کی، اور وہ بچہ تھا یتیم، تو اس کو دیکھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ تو، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے جماعت عمرہ کے پاس، میں دکھاؤں گا آپ کو، اچھا ہے کہ تو، بہت اچھی بات ہے کہ تو لڑکی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو لڑکی ہوتی اسامہ تو تیری شکل ایسی ہے کہ ہمیں بہت سارا مال دینا پڑتا جہیز میں تاکہ تیری شادی ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے ابن حارثہ ایسا تھا، اور عرب کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ یہ اسامہ ابن زید، معاف کیجیے گا، اسامہ ابن زید، عرب کا معاشرہ بہت ہی ریسسٹ معاشرہ تھا، کہ وہ مثلا کالوں کو تو اس کو انسان بھی نہیں مانتا نا، اور وہ بھی ایک 15 16 17 سالہ نوجوان، 18 سالہ نوجوان، بہت ہی کم عمر نوجوان تھا اس زمانے میں اسامہ ابن زید۔ یہ سب سسر بسر کو، سب صحابہ کو جو کہتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جو ثقیفہ بنی، ان کو تو ثقیفہ میں ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ثقیفہ میں ڈیوٹی تو یہ تھی کہ یہ اسامہ کے سب سولجر تھے، اسامہ کے سب نوکر چاکر تھے، ان کی اتنی ذلیل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکل جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، مدینے سے، پتہ بھی کہ خود بیمار ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کو نکالا مدینے سے، بھاگ جاؤ،